آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آخرت ہی ہمارا اصل مقصد ہے، آخرت ہی ہمارا اصل زندگی ہے، کیونکہ آخرت کے اندر ہم لوگوں کو جنت اور جہنم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه۔ محترم صدر انجمن، مشفق اساتذہ اکرام، اپنے اپنے کرتاس کو تھام کر بیٹھے ہوئے حکام صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج میں اس سالانہ مقابلہ میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ آخرت پر ایمان، اس کے ثمرات و اثرات۔ معزز سامعین، آخرت کس کو کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ آخرت کہتے ہیں کہ انسان مرنے کے بعد قبر میں جاتے ہیں، اور قبر کے بعد جس دن انسان کو اٹھایا جائے گا اور ہر انسان کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اچھے اور برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ آخرت اسی کو بھی کہتے ہیں جس دن لوگ پریشان ہوں گے، جس دن لوگوں کو دل کانپنے لگیں گے، اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم سب لوگوں کو ان عقیدہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آخرت ہی ہمارا اصل مقصد ہے، آخرت ہی ہمارا اصل زندگی ہے، کیونکہ آخرت کے اندر ہم لوگوں کو جنت اور جہنم ملے گا۔ معزز سامعین، یہ آخرت ایمان کے ایک رکن میں سے ہے۔ ایمان کے 6 رکن ہیں، 6 رکن میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان۔ اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخر پر، اور تم لوگ تقدیر پر بھی ایمان لاؤ، جو بھلائی اور برائی پر۔ معزز سامعین، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص آخرت کو انکار کرتے ہیں تو وہ شخص اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، کیونکہ آخرت پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہی لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، وہی لوگ آخر تقدیر پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو ہم پر ضروری ہے کہ آخرت پر ایمان لائیں، کیونکہ آخرت ہی ہم لوگوں کا اصل مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، صرف یہ نہیں کہ ہاں آخرت ہونے والا ہے، آخرت پر بھی ایمان لائیں گے، نہیں، اس دین کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے، جو مسلمان پر پریشان ہونے والے ہیں، سب کچھ پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے کہ انسان کو اس دین کس عمل پر اٹھایا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ لوگوں کو اس دن اسی حالت پر اٹھائے جائیں گے جس پر اس کی موت واقع ہوئی۔ میرے بھائی، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو ان کے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہم پر ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر اچھے عمل کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کو اچھے عمل پر اٹھایا جائے گا۔ اگر ان کے اندر اچھے عمل ہے تو اچھے عمل پر اٹھایا جائے گا، اگر ان کے اندر برے عمل ہے تو برے عمل پر اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پورے قوم کو عذاب پہنچتا ہے، اور اس قوم کو ان کی نیتوں پر، ایک بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کے عمل پر اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب آئیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النیاحة على الميت من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار۔
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر ماتم کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ اگر کوئی عورت میت پر ماتم کر کے میت پر ماتم کریں اور وہ بغیر توبہ کے مر جائیں، اس دن اس عورت کو اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ اس پر کندھا کا لباس ہوگا اور اس کے اوپر آگ کے شعلوں کی قمیص پہنائی جائے گی۔ میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اور اس دن صرف اپنے ہی دامنگیر کی ہی فکر ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آپ آئیے کہ آخرت پر ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ثمرات ہے۔ انسان کے اندر اصلاح پیدا ہوتا ہے آخرت پر ایمان لانے سے، وہ اپنے عمل کو اچھے کرنے کا اور برے عمل سے دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کا حساب لیا جائے گا قیامت کے دن، اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وملائکتہ واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ وہی لوگ اللہ کی مسجد کو تعمیر کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، جو یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی لوگ نماز قائم کرتے ہیں، وہی لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص آخرت پر ایمان لائے وہی شخص اللہ کی مسجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ میں ایسے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس تمام مسلمان بھائیوں کو اس دین کو زیادہ تر یاد کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔